السلام علیکم۔ وہ بکریوں کا چرخاوا حبشی نسل سے تعلق رکھتا تھا اور اس خطے کے سب لوگوں کی طرح اس کا بھی رنگ سیاہ تھا اور سخت محنت مشقت کی وجہ سے اس کا پسینہ بے تحاشا بہتا تھا۔ وہ سارا دن یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اپنی زندگی میں مگن بکریاں چرانے کے علاوہ اسے دنیا کے کسی اور چیز سے غرض نہیں تھی۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا، یہودی جنگی تیاریوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے اس کے پاس سے گزرتے ہیں۔ اچانک اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے، پتہ کروں کہ وہ کون سی طاقت ہے جو یہودیوں کے مقابلے پر آ رہی ہے۔ وہ یہودیوں کے پاس گیا، ان سے پوچھا یہ جنگ کس کے ساتھ کرنے والے ہو؟ وہ بولے ہماری جنگ اس شخص کے ساتھ ہوگی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے دل میں نے خواہش کی کہ میں اس شخص کو دیکھوں۔ وہ اٹھا لوگوں سے پوچھتا ہوا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ مجھے بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا میری دعوت توحید کی دعوت ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اور مجھے اللہ کا رسول مانو اور یہ کہ میں اللہ کی وحی سے اس کے احکام لوگوں کو پہنچاتا ہوں۔ اس نے کہا اگر میں ایک اللہ پر ایمان لے آؤں اور آپ کو نبی مان لوں تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت ملے گی۔ وہ بہت حیران ہوا اور کہا اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا رنگ سیاہ ہے، میں خوبصورت بھی نہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں، اگر میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تجھے ضرور جنت دے گا۔ اس نے پوچھا مگر اب اس ڈرائیور کو کیا کروں؟ بکریوں کا مالک قلعے میں بند بیٹھا تھا۔ یہ مالک یہودی تھا اور خیبر میں صرف یہودی آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بکریاں جہاں ہیں ہانک لاؤ، اسے سمت ان کا رخ پھیر دو، وہ خود بخود اپنے باڑے میں پہنچ جائیں گی۔ اس نے اس پر اتنا اور اضافہ کیا کہ مٹھی میں کنکریاں لی اور ڈرائیور پر پھینکتے ہوئے کہا اب میں تمہاری چوپانی نہیں کر سکتا، اپنے مالک کے پاس جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے بکریاں قلعے کی دیوار کے نیچے پہنچ گئیں جہاں ان کا باڑا تھا۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور یہودیوں کے خلاف جنگ میں شریک ہو گیا اور لڑتے لڑتے راہ خدا میں جان دے دی۔ جب سرور کائنات کو اس کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی لاش کو دیکھ کر فرمایا اللہ نے اس کے چہرے کو حسین بنا دیا ہے، اس کے بدن کو خوشیوں سے معطر کر دیا ہے اور جنت کی وہ حوریں سے طاق کر دی ہیں۔ یہ حسین چہرے والے اسروداغی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، ایک نماز پڑھنے تک کی مہلت نہیں ملی۔ تھینکس فار واچنگ حکایت ہب آن یوٹیوب۔ پلیز سبسکرائب۔